شکر خداوند تبارک و تعالی کہ اس نے ماہ مبارک رمضان کے بعد ماہ مبارک شوال المکرم نصیب فرما دیا۔ اس کا احسان ہے کہ اس نے حیات بخشی اور حیات کامیاب بنانے کے لیے دولت ایمان بخشی، دولت ایمان کو معتبر بنانے کے لیے صلاحیت تقوی عطا فرمائی، صلاحیت تقوی کی قبولیت کے لیے ولایت آل محمد نصیب فرمائی۔ اب ولایت آل محمد کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے خدایا سلایا بھی تو نے، اٹھایا بھی تو نے، تو پروردگار اسے پردے میں بھیجا بھی تو نے، اسے بلائے گا بھی تو خدایا اس دن ہم کو بھی اپنے آخری حجت کے چہرے مبارک کی زیارت، ان کی اطاعت کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار قلب امام زمان کو ہم سے راضی و خوشنود فرما، چہرے امام کی زیارت کو ہماری آنکھوں کا سرما سا قرار دے۔ پروردگار ہمیں اپنی جان، اپنی ساری اولاد، اپنے اہل اور عیال، اپنے تمام اموال امام علیہ السلام کے قدموں پر قربان کرنے کی توفیق عطا فرما۔ صلوات پڑھ لیجئے محمد و آل محمد۔ اب تمام مومنین کی خدمت میں عید الفطر کی مناسبت سے ہدیہ تبریک و تہنیت پیش کرتا ہوں۔ پروردگار عالم ہم سب کو وہ عید نصیب فرمائے جس عید میں ہم اتحاد گزاروں میں شامل ہوں، معصیت کاروں میں شامل نہ ہوں۔ وہ عید نصیب فرمائے جس عید میں فرزند زہرا کی دید شامل ہو۔ پروردگار تمام تر عالم اسلام کی مشکلات، بالخصوص غزہ فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی مشکلات کو دور فرما۔ آپ کی خدمت مقدس میں 2 مقامات سے مختلف آیات کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ پہلا مقام سورہ مبارکہ توبہ، دوسرا مقام سورہ مبارکہ النحل، ایک دوسرا سورہ، دوسرا 16واں سورہ۔ پہلے مقام سے آیت کا نشان ہے 25 نمبر کی آیت، دوسرے مقام سے آیت کا نشان ہے 92 نمبر 92۔ یہ دونوں آیات کو کیوں پیش کیا گیا؟ ایک، ماہ مبارک رمضان کے بعد میری اور آپ کی ذمہ داری کیا؟ دوسرا، فی نفس ہی تاریخی اعتبار سے شوال کے واقعات میں کون سے پیغامات پوشیدہ ہیں؟ تو آئیے پہلے سورہ مبارکہ توبہ سے آیت نمبر 25 سے آغاز کرتے ہیں۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ، بتحقیق اللہ نے تمہاری مدد کی ہے، فی مواطن کثیرۃ، بہت زیادہ مقامات میں، کثیرہ، وَيَوْمَ حُنَيْنٍ، اور تمہاری مدد کی ہے خاص حنین کے دن۔ اب حنین کیا ہے؟ اس سے پہلے ایک جملہ صرف آپ کی خدمت میں کہ یہ مواطن کثیرہ کیا ہے۔ مواطن کثیرہ سمجھنے کے لیے ہم اور آپ مل کے چلتے ہیں خدمت امام علی نقی علیہ السلام کی بارگاہ مقدس میں۔ امام کی خدمت میں ایک سوال آیا ہے، اور سوال زمانے کے بدترین شخصیت کی طرف سے، بدترین، ظالم ترین، خبیث ترین شخص ہے، جس کا نام ہے جعفر۔ نام یاد نہیں ہے، لقب یاد متوکل، نام تھا جعفر، لقب تھا متوکل باللہ۔ ایسا ظالم، ایسا بدترین شخص کہ جس نے آل محمد کے اور آل محمد کے چاہنے والوں کے لیے یوں سمجھیں کہ فضاؤں کی آکسیجن تک روک دینی چاہیے تھی، یہ سمجھانے کے لیے جو ہمیں استعمال کیا، اس حد تک ظلم، بربریت اس کے دور میں رہا ہے۔ یہ عباسی خلفاء میں 10واں خلیفہ ہے، عباسی خلفاء میں 10واں خلیفہ۔ اس کی حکومت 14 سال 9 مہینے 10 دن تک رہی، 232 سن ہجرت سے 247 سن ہجرت تک، 232 سے 247 تک۔ اور اس نے 14 سال 9 مہینے میں ایسے ظلم ڈھائے کہ 7 مرتبہ، بعض کہتے ہیں 17 مرتبہ قبر حسین کو پامال کیا ہے۔ 7 مرتبہ، 17 مرتبہ۔ یہی شخص ہے جس نے قبر حسین کی زیارت کو حکومتی
حکم کے لحاظ سے ممنوع قرار دیا، اور زیارت پہ جانے والوں کو کہ اگر کوئی پھر بھی جانا چاہے گا تو اس کے ہاتھ کاٹے جائیں گے۔ ایک ایسی ضعیفہ بوڑھی خاتون جا رہی جانب کربلا، چیک پوسٹ کے پاس پہنچی، اس کا زمانہ ہے متوکل کا، پولیس نے روکا، کہاں جا رہی؟ نہ تقیہ کیا نہ توریہ کیا، کہ میں اپنے آقا مولا حسین کی زیارت کو جا رہی ہوں۔ کہا تجھے نہیں معلوم ہے کہ وہاں جانے کے لیے اپنا ہاتھ کٹوانا پڑے گا؟ یا جانتی ہوں، پھر بھی جا رہی ہوں۔ کہ پھر اپنا ہاتھ بڑھا تاکہ تیرا ہاتھ کاٹ دیں۔ اس نے اپنا بایاں ہاتھ بڑھایا، لیفٹ ہینڈ بڑھایا، کاٹ دو۔ سپاہی نے ڈانٹ کر کہا یہ نہیں، رائٹ ہینڈ بڑھاؤ، سیدھا ہاتھ۔ اس نے پھر جواب میں وہی ہاتھ بڑھایا، 3 دفعہ ایسا ہو گیا۔ سپاہی نے کہا تو سنتی کم ہے کیا؟ تو اس سے میں کہتا ہوں سیدھا ہاتھ کاٹنا ہے، تو الٹا ہاتھ بڑھاتی ہے۔ کہنے لگی پچھلے سال سیدھا ہاتھ کٹ چکا ہے زیارت حسین علیہ السلام کے، اب تو الٹا ہی بچا ہے۔ اللہ اکبر! کیسے لوگ تھے؟ آج ذرا سی وبا پھیل جائے، ذرا سی مشکلات بڑھ جائیں عراق جانے کے لیے تو زیارت کا ارادہ ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ میرا عنوان کہیں اور نہ مڑ جائے، اپنے آپ کو روکتا ہوں۔ متوکل کا زمانہ، بدترین شخص، ایسا شخص جس کے زمانے میں سادات کی غربت کا یہ عالم تھا کہ نماز پڑھنے کے لیے پورے بدن پہ لباس نہیں ہوتے تھے، ستر پوشیے بدن مشکل ہو گئی تھی سادات کرام کے لیے۔ یہی شخص ہے جس نے 10ویں امام کو مدینے سے بالجبر سامرہ بلایا تھا۔ اس کے واقعات سے اتنا زیادہ کیوں قریب ہوئے ہم آج کہ آج بڑی خوشی ہے، آج شوال کی 3 تاریخ ہے اور متوکل کی ہلاکت کا روز ہے۔ اب تو صلوات پڑھ دیجئے، بڑی خوشی۔ الا لعنت اللہ علی الظالمین، خدا کی لعنت ظلم کرنے والوں کے لیے۔ اس بدترین شخص کی ہلاکت کیسے ہوئی؟ اپنے بیٹے ہی کے ذریعے سے منتصر باللہ نے باپ کے محافظوں سے مل کر اپنے باپ کو واصل جہنم کروا دیا۔ کیوں کروا دیا؟ کہ بیٹے کی بھی انتہا ہو گئی کہ جب اس نے کھلم کھلا دیکھا کہ اس کا باپ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے بارے میں سب کو شتم کر رہا، کھلم کھلا مولائے کائنات کو برا کہتا تھا۔ اللہ اکبر! اس شخص کے جسم میں پھوڑا نکل آیا، ایسا زخم بن گیا جس کے ہم آج کے دور میں کہ کینسر ٹائپ کی چیز ہو گئی۔ بڑا علاج کرایا، فائدہ نہیں ہوا۔ کہتے ہیں متوکل نے خود یا اس کی ماں نے منت مانی کہ اگر ٹھیک ہو گیا تو مال کثیر راہ خدا میں خیرات کریں گے۔ مال کثیر، جب ٹھیک ہو گیا، عجیب بات، اتنا بڑا ظالم منت اور ٹھیک ہو گیا تو پریشان نہ ہوئیے گا۔ آج کا اسرائیل بھی اگر آپ کو ٹھیک ہوتا ہوا لگ رہا ہے تو گھبرائیے نہیں، خدا نے بڑے بڑوں کی رسی دراز کی تھی، ٹھیک ہو گیا۔ اب ٹھیک ہو گیا تو منت پہ عمل کرنا ہے۔ مال کثیر، علماء سے پوچھا، درباری علماء سے، جس میں دماغ میں جتنا آیا، 1000 2000 10,000 لاکھ 10 لاکھ درہم دینار، مال کثیر۔ اب میں آپ سے کہوں بہت زیادہ کیا ہوتا ہے؟ اب کیا بولیں گے؟ جہاں تک آپ کا ذہن جائے گا اتنا ہی بولیں گے نا۔ سب نے اپنے اپنے جوابات دیے، کسی جواب سے قانع نہ ہوا اور رجوع کیا فرزند رسول کی طرف۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ بتائیے، امام نے فرمایا 80 درہم، مال کثیر کیا ہے؟ 80 درہم، 80 درہمس، 100 بھی نہیں، 1000 تو بہت دور، لاکھ تو 100 بھی نہیں، 80 درہم۔ اس نے پوچھا کہ دلیل کیا ہے؟ کیونکہ کہاں علماء کی فیگرز اور کہاں امام کی فیگر، کوئی میچ نہیں کر رہا بس میں۔ دلیل کیا ہے؟ فرمایا سورہ توبہ کی آیت نمبر 25 کا پہلا جملہ،
پورے قرآن میں خدا نے لفظ کثیر کو استعمال کیا ہے اسی ایک مقام پر، کثیرتن کے عنوان میں، اور یہاں خدا نے جو الفاظ استعمال کیے کہ ہم نے تمہاری مدد کی کثیر مقامات پر۔ یہ کثیر مقامات جب تاریخ میں گنے گئے، امام فرماتے ہیں تو جن غزوات میں خدا نے پیغمبر کی مدد کی وہ 80 غزوات تھے۔ ابھی آپ کو بھی طریقہ سکھا رہے ہیں، کبھی اگر مال کثیر کی منت ماننے گھبرائیے نہیں، سارا خزانہ خالی نہیں ہوگا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ مثلا آپ منت مان لیں کہ میں درود کثیرہ پڑھوں گا، کثیر درود پڑھوں گا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ پڑھے چلے جائیں گے لاکھوں کی حد تک، نہیں۔ امام کے الفاظ 80 کا فیگر سوچئے، جب سارے علماء اسلام مل کر قرآن سے کثیر نہ سمجھ سکے تو کوثر کیا سمجھیں؟ کثیر بھی بتائیں گے تو آل محمد، کوثر بھی بتائیں گے تو آل محمد۔ وَيَوْمَ حُنَيْن، اور خدا نے تمہاری مدد کی حنین کے دن۔ جنگ حنین کی کیفیات کیا ہے؟ شوال کی 3 تاریخ، شوال کی پہلی تاریخ میں ایک اور چھوٹا سا غزوہ ہے جس کا نام ہے قرقرۃ القدر۔ ایک چھوٹی سی جنگ ہے، وہ شوال کی پہلی تاریخ کو ہے، جو ہجرت کے دوسرے برس میں یا تیسرے برس میں مدینہ منورہ سے اللہ کے رسول نے روانہ کیا مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو علم دے کر۔ آپ ساتھ میں خود بھی گئے، اور مولا کائنات کے ہاتھوں پر یہ فتح شوال کی پہلی تاریخ غزوۃ القرقرۃ القدر۔ یہ ایک علاقہ ہے قدر کے نام سے، وہاں ایک چھوٹا سا کنواں تھا، اس کا نام تھا قرقرہ، اس کے نام سے یہ جنگ ہے۔ شوال کی پہلی تاریخ، شوال کی 3 تاریخ یہ حنین، غزوہ حنین ہے۔ فتح مکہ کے بعد ہجرت کا 9واں برس، اور اللہ کے حبیب مکے سے ہی ہوا کیا تھا، بنی حوازن یہ رہتے تھے مکہ اور طائف کے درمیان کے علاقوں میں، اور حنین بیچ کی وادی ہے، مکہ اور طائف کے بیچ میں۔ جب فتح مکہ ہو گیا تو جتنے بدماش قبیلے تھے سوچا کہ یہ مسلمان لشکر تو مکے تک پہنچ گیا، تو اس سے پہلے کہ یہ ہم پہ حملہ آور ہو، ہم مل کر حملہ کر دیتے ہیں۔ بنی حوازن کی 100 شاخیں پھیلی ہوئی تھیں، نسلوں کے اعتبار سے، خاندانوں کے لئے 100 قبیلے تھے ان کے، آپ شاخیں بول سکتے ہیں، برانچز۔ یہ سب کے سب سوائے 2 کے، ایک بنی نضر اور بنی کلاب کے، باقی سب جمع ہو گئے، اور سب نے مل کر عجیب کام کیا۔ کیا کام کیا کہ باقی یہ 98 برانچز مل کر اس قبیلے کی، بنی حوازن کی، یہ سب کے سب اپنے عورتوں بچوں کو بھی میدان میں لے آئے۔ اور جب عرب میں کوئی قبیلہ اپنی عورتوں بچوں کو میدان میں لاتا تھا تو میسج یہ ہوتا تھا کہ اب واپس نہیں جانا، یا مرنا ہے یا مار دینا ہے۔ بات واضح ہو رہی؟ اگر سمجھ سکیں تو اتنا ہی کافی ہے کہ مباہلہ کیا تھا میدان میں۔ میدان میں اپنے بچوں کو، عورتوں کو لے کر پہنچے تھے یہ 98 قبیلے، یعنی اس کی برانچز۔ اللہ کے رسول کو اطلاع ہو گئی، آپ نے مکے سے سفر اختیار کیا جانب حنین۔ حنین کا علاقہ مرکز بنا اس جنگ کے حوالے سے۔ اب تھوڑی سی
بات اس علاقے سے متعلق اور بیان کر دوں. خدا ہم سب کو نصیب کریں انشاءاللہ مکہ المکرمہ کی زیارت. اللہ کے رسول نے ایک عمرہ شوال میں کیا ہے، اور شوال کا عمرہ جو آپ نے کیا ہے اس میں آپ نے احرام پہنا ہے میقات جعرانہ سے. اس کو بعض لوگ جورانہ کہتے ہیں. یہ ایک مکے کے قریب 3 میقاتوں میں سب سے افضل میقات ہے. سب سے افضل کا مطلب جیسے پیغمبر نے خود احرام پہنا. تو میقات جعرانہ، جعرانہ کیا ہے یہ لفظ؟ یہ خاتون کا لقب ہے. کیا نام تھا؟ ریتا بنت کلب. یہ ریتا کون ہے؟ ایک پاگل سی عورت تھی. یہ میں کہانی نہیں پڑھ رہا، اس کے پیچھے فلسفہ. پاگل سی عورت تھی. اسے خرقائے مکہ کہتے تھے. یہ کرتی کیا تھی؟ اپنے ساتھ عورتوں کو ملا کر، لڑکیوں کو، صبح سے لے کر اور زوال تک اون کاٹتی تھی. آپ کہہ لیں اون بنتی تھی. اور جب زوال آفتاب کا وقت ہوتا تھا تو کہتی تھی اپنی سہیلیوں سے اب اسے کھول دو. ڈیلی کا کام اس کا یہ تھا، روز یہ کرتی تھی. صبح سے دوپہر تک اون کاٹتی تھی، دوپہر کو اب سے کھول دو. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ نہیں سمجھ رہے. صبح سے دوپہر تک سارا ایک سمجھیں بناتی تھی اور دوپہر میں سب توڑ دیتی تھی. جیسے بالکل بچے ہوتے ہیں ریت کے کنارے سی سائٹ پر جا رہے ہیں کھیلنے کے لیے، ایک ریت کا گھر بناتے. ایک بچہ آتا ہے، ایک پاؤں مارتا ہے، سب توڑ دیتا ہے. تو بناتے بھی خود ہے، توڑتے بھی خود ہے. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ اس کو قرآن نے کوٹ کیا سورہ النحل کی آیت نمبر 92 میں. وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا. نہ ہو جاؤ تم ایسے جیسے وہ عورت تھی کہ جس نے غزلہا، نقضت غزلہا من بعد قوت انکاسا، تو بڑی مضبوطی کے ساتھ پہلے تو اون کاٹتی تھی پھر اسے کھول دیتی تھی. ایسے نہ ہو جانا. قرآن نے سب کو متوجہ کیا اپنے ہاتھ سے اپنے گھر کو آگ نہ لگا دینا، اپنے ہاتھ سے اپنے اعمال کو برباد نہ کر دینا. ماہ رمضان ختم ہوا، ماہ رمضان تو گیا تھا مجھے نمازی بنا کر. ماہ رمضان تو گیا مجھے قاری قرآن بنا کر. ماہ رمضان تو گیا مجھے خدا کا اطاعت گزار بنا کر. میں نے کیا کیا؟ تو شعبان کی آخری تاریخ سے جو میں نے اپنا اون بنا تھا اسے عید کی رات میں کھول دیا. نہ داڑھی رہی، نہ نماز رہی، نہ روزہ رہا، نہ خدا کی یاد رہی. انا للہ ہے. کیا رہ گیا؟ بات واضح ہو؟ تو دونوں پیغام آپس میں آگے مل گئے. ماہ رمضان کے بعد ٹریننگ کیمپ 29 دن کا تھا اس مرتبہ ٹریننگ کیمپ. اس ٹریننگ کیمپ میں خدا نے اپنے نفس سے لڑنے کا طریقہ سکھایا. 29 دن تک لڑتا رہا اور کامیاب رہا. کسی دن شربت نے، کسی دن ٹھنڈے پانی نے میرے ارادوں کو کمزور نہ کیا. بریانی کی خوشبو آتی رہی، بے روزے دار کھاتے رہے، میں اطمینان سے رہا. اب کیا ہو گیا؟ اس وقت خدا کے لیے حلال کو چھوڑ دیا اور اب حرام چھوڑنے کو تیار نہیں.
تو اس کا مطلب ہے ٹریننگ کیمپ سے ہم بھگوڑے تو ہو سکتے ہیں، کامیاب سپاہی کب ہوں گے؟ جبکہ عید کے بعد بھی زندگی ویسی ہی گزار سکیں جیسے ماہ رمضان نے سکھائی تھی۔